یہ واقعہ ضلع بھکر کے گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم میں سے بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بلا واسطہ یا بالواسطہ پالا پڑا ہے۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بھکر کے گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء اکرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے۔ اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی ان کے پاس اس مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد بوڑھے حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ ان میں غرور نہ تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ چلے بھی جاتے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی دور کے گاؤں بھی جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک رات ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے کہہ کر حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، میں ہی قدرت اللہ، امام صاحب نے جواب دیا۔ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ جنازہ تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ وہ شخص بنا پلکے جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی دو خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ امام صاحب کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، ہم مسلمان جنات ہیں اور ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا، یہ رکھ لیں، آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے، یعنی کہ سب غائب ہو چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا، انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔